الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا. یہ سورہ کہف ہے. اس کے 3 نام ہیں: سورہ کہف، سورہ اصحاب الکہف، کہف غار کو کہتے ہیں، سورہ اصحاب الکہف، اور ایک تیسرا نام ہے سورۃ الحائلہ. ایک روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ تورات کے اندر اس سورت کا نام سورۃ الحائلہ رکھا ہوا ہے. حائلہ کے معنی آتے ہیں حائل ہونے والی چیز، آڑ کر دینے والی چیز. جو شخص اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ سورت اس شخص اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، آڑ بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الحائلہ بھی رکھا گیا ہے. لیکن یہ روایت محدثین کے اصول کے اعتبار سے منکر ہے، یعنی ضعیف روایت ہے. تو یہ 3 نام اس سورت کے ہو گئے. پھر یہ سورت پوری کے پوری مکی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں مدنی بھی ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شروع سے لے کر ابھی جو آیت پڑھی اخیر میں جروزہ تک، اور ایسے ہی آخری آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مدنی. اور بعض نے کہا کہ درمیان میں اور ایک صورت آ رہی، ایک آیت آ رہی ہے
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یہ بھی مدنی۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک راتوں رات بلایا۔ اس کا ثبوت گزشتہ سورت کی ابتدائی آیتوں میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسراء کہتے ہیں راتوں رات کسی کو لے جانا۔ تو رات کے بہت مختصر حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا۔ یہ اس کا ثبوت قرآن کی اس نص قطعی سے ہے، اس لیے کوئی اتنے حصے کا بھی اگر انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک گئے، اس کا ثبوت مشہور حدیثوں سے ہے۔ پھر آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے پہنچے، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل، اور یہ ہے سورہ کہف۔ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان میں آپس میں بڑا ربط ہوتا ہے، بڑی مناسبت ہوتی ہے، بلکہ ہر آیت میں بھی مناسبتیں ہیں کہ اس آیت کے بعد دوسری آیت ہے تو اس میں کیا مناسبت ہے، کیوں ذکر کی گئی۔ یہ مستقل علم تفسیر کا ایک فن ہے، باہمی ربط اور باہمی مناسبت۔ تو سورۃ الاسراء کے بعد سورہ کہف کیوں ذکر کی گئی، اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد وجوہات ذکر کی ہے، بعض جلال الدین سیوطی سے نقل کی ہے۔ ان میں سے ایک مناسبت تو یہ ہے کہ سورہ اسراء کی ابتدا ہو رہی ہے سبحانہ سے، سبحان الذی، اور سورہ کہف کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ وہ حدیث جس کے اندر اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے اس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ساتھ میں ہے، بخاری شریف کی اخیری روایت ہے۔ ویسے بخاری میں روایت دو جگہ پر ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے ہاں بہت محبوب ہیں لیکن بولنے میں بہت آسان ہے اور ترازو کے اندر بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمے کون سے؟ سبحان اللہ ہے و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حدیث میں چونکہ تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ دونوں ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے، ایسے قرآن پاک میں بھی فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کریں۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی ذات کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک سمجھنا اور اس کا اعتقاد رکھنا، اور تحمید کہتے ہیں اللہ کے لیے ہر کمال اور ہر ہنر کو ثابت کرنا۔ تو دونوں ساتھ میں ہیں، تسبیح اور تحمید حدیث میں بھی ساتھ میں ہیں اور قرآن پاک میں بھی ساتھ میں ہیں۔ تو اس مناسبت سے جب سورہ اسراء کی ابتدا سبحانہ سے ہو رہی ہے تو سورہ کہف کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، اسی مناسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا، وہاں سبحان اللہ ہے، یہاں الحمدللہ ہے۔ ایک دوسری وجہ ذکر کی گئی کہ سورہ اسراء اللہ کے حمد پر ختم ہو رہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ملک اور حکومت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ،
اور اللہ کوئی کمزور نہیں ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کیجیے. تو سورہ اسراء ختم ہو رہی ہے اللہ کے حمد کے کلمات پر، الحمدللہ الذی. اور سورہ کہف کی بھی ابتدا ہو رہی ہے اللہ کے حمد سے، الحمدللہ سے. تو ایک سورت کا اختتام حمد پر ہے اور دوسری سورت کا افتتاح حمد پر ہے، حمد سے ہے. اس مناسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف کو ذکر کیا. تیسری وجہ یہ ذکر کی گئی، جیسا کہ اس سورت کا شان نزول بھی وہی ابھی یہ بتلا دیتا ہوں، اسی مناسبت سے اس کی مناسبت بھی ظاہر ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اللہ کی توحید کی دعوت دی، کفر اور شرک سے لوگوں کو روکا، تو کفار مکہ آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی اس توحید والے مشن کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش انہوں نے کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی لالچ دی، کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کی لالچ دی، مال دینے کی لالچ دی کہ اس مشن کو آپ ختم کر دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوت توحید کو جاری رکھا. تو ان کے ذہن میں ایک اور شکل آئی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی لوگ رہتے ہیں، وہ تورات کے اور انجیل کے عالم ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے. وہ کوئی تدبیر ایسی بتلا دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے دیں اور پھر یہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے. چنانچہ کفار مکہ اور قریش نے 2 آدمیوں کو تیار کیا، نضر ابن حارث کو اور عقبہ ابن ابی معیط کو. نضر ابن حارث کو اور عقبہ ابن معیط کو کہ جاؤ یہود کے علماء سے کوئی تدبیر پوچھو کہ کیا تدبیر ہے کہ ہم ان کو شکست دے سکیں. چنانچہ یہ دونوں گئے وہاں اور یہود کے علماء سے پوچھا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، کفر اور شرک سے ہمیں روکتے ہیں، ایک ہی اللہ کی دعوت کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں. کوئی ہمیں ایسے سوالات بتلائے یا آپ کو ایسی تدبیر بتلائے کہ ہم ان کو خاموش کر سکے، شکست دے سکے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہود کے علماء نے کہا کہ دیکھو ان سے 3 سوالات کرو، اگر وہ ان 3 سوالات کے جواب دے دیں گے تو پھر تو وہ نبی ہونے چاہیے، اور اگر ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ باتیں بناتے ہیں، باتیں گھڑ لیتے ہیں. وہ 3 سوالات کیا ہے؟ پہلا سوال کہ ان سے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال ان سے پوچھو کہ ان نوجوانوں کا حال کیا ہے جو ظالم بادشاہ کے ڈر اور خوف سے غار میں چھپ گئے تھے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے. ظاہر بات ہے ایک مختصر سا متن ہے یہ کہ وہ نوجوان کون سے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ کے ڈر سے غار میں چھپ گئے تھے. آگے پیچھے کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا کیا حال ہے. تیسرا سوال کہ وہ کون سا بادشاہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں جس نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا پر حکومت کی، اس کے حالات بتلائیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ جب آئے دونوں بھی تو بڑے بڑے سردار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. خوش تو ہو گئے کہ سوالات بڑے اہم ہیں، شاید یہ جواب نہ دے سکے، اور یہ 3 سوالات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا روح کی حقیقت وہ بتلائیے. دوسرا سوال کیا کہ ان نوجوانوں کا کیا حال ہے جو ظالم بادشاہ کے خوف سے غار میں چھپ گئے تھے.
تیسرا سوال یہ کہ اس بادشاہ کا کیا حال ہے جس نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات میں کل دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب دوسرے دن آپ نے وحی کا انتظار کیا لیکن وحی نہیں آئی، 1 دن 2 دن 3 دن 15 دن تک وحی مؤخر ہو گئی، اور ادھر یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے لگے، ہنسی اڑانے لگے کہ دیکھو وعدہ کیا لیکن اب ان باتوں کی حقیقت بتلانے سے قاصر ہے۔ 15 دن کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری صورت کو لے کر کے نازل ہوئے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے، لیکن اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اترے، اور یہ صورت ایسی ہے کہ جو ایک ساتھ پوری کی پوری اتری، 70,000 فرشتے ساتھ میں آئے اور پوری کی پوری صورت ایک ساتھ اتری۔ اور پھر اس میں آگے جیسا کہ آئے گا یہ تنبیہ بھی کی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ وحی میں جو تاخیر ہوئی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، اس لیے آئندہ اس کا خیال رہے کہ جب بھی کوئی کام آپ کرنے چاہے تو اس کو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کرے، آگے وہ آ رہا ہے۔ یہ جو پورا واقعہ ہے یہ اس کا شان نزول ہے، یعنی نازل ہونے کا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ تیسری مناسبت سنیں کہ 3 سوالات انہوں نے کیے تھے، ایک روح کا سوال، دوسرے یہ نوجوانوں کا سوال جو غار میں چھپ گئے تھے، اور تیسرے اس بادشاہ کا جس نے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سفر کیا۔ ان میں سے پہلا سوال اور جواب وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ذکر کیا ہے، سورہ اسراء میں ذکر کیا، اور 2 سوالوں کے جوابات سورہ کہف میں ہیں۔ تو اب مناسبت یہ ہو گئی کہ چونکہ ایک سوال اور جواب سورہ اسراء میں ہیں اور 2 سوال اور جواب اس سورہ کہف میں ہیں، اس مناسبت سے سورہ اسراء کے بعد سورہ کہف آنی چاہیے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی سورہ اسراء کے اندر روح کے سوال اور جواب کو کیوں ذکر کر دیا، اس صورت میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس کی بھی وجہ مفسرین بتلاتے ہیں کہ چونکہ اسراء یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر وقت میں بیت الحرام سے بیت المقدس کا ایک اللہ نے سفر کروایا، تو یہ ایک عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کفار مکہ نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی، لیکن جب سوال کیا کہ اچھا آپ جا کر آئے تھوڑے سے وقت میں تو بتلاؤ کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے سارے دروازے، کھڑکیاں، روشندان، ستونوں کو گنوایا، اب وہ جھٹلا نہیں سکے۔ ظاہر میں تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر آپ کر کے آئے ہو، تو جس طریقے سے اسراء عقل میں آنے والی چیز نہیں، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ہوا ہے، ایسے روح کی حقیقت بھی انسان کے عقل میں آنے والی نہیں، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ روح ہے۔ تو جو کہ واقع اسراء بھی عقل کے ماورا چیز ہے، اور روح کی حقیقت بھی عقل کے ماورا چیز ہے، تو اس مناسبت سے سورہ اسراء کے اندر روح کے سوال اور جواب کو ذکر کیا، وہ بھی عقل کے ماورا ہے اور یہ بھی عقل کے ماورا، اس مناسبت سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ بھئی اسراء میں نیچے سے اوپر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت المقدس تک تو تشریف لے گئے، پھر اوپر آسمانوں تک، اور روح اوپر سے نیچے اتری، تو ایک میں صعود ہے چڑھنا اور دوسرے میں نزول ہے اترنا۔ صعود اور نزول دونوں آپس میں متضاد ہے، اس مناسبت سے بھی ان دونوں چیزوں کو ایک صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب مناسبتیں ہیں، اور ایک چوتھی اور مناسبت ذکر کی گئی ہے، یہ سورہ اسراء کے اندر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا،
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ جب یہ آیتیں اتری تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ ہماری تورات میں تو ہر چیز کا علم ہے، یہ تھوڑا علم تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس تو بہت کثیر علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے پھر سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس سفر میں اس لیے بھیجا کہ جو علم خضر کے پاس تھا وہ علم حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ آگے۔ تو چونکہ اس سورہ اسراء کے اندر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ تھوڑا علم تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، بہت علم ہے، تو اس مناسبت سے اس سورہ کہف میں ان کا جواب دے دیا گیا کہ تمہارے نبی کے پاس بھی پورا علم نہیں، دیکھو علم کی کمی تھی اس لیے حضرت موسیٰ کو خضر کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ ان کا رد کرنے کے لیے دونوں چیزیں، وہ ایک چیز اس صورت میں ہے، ان کا اعتراض، اور اس کا جواب دوسری صورت میں ہے۔ تو بہرحال یہ کئی مناسبتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہے، اور بھی ذکر کی ہے، لیکن عمومی عوام کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر تھی تو اسی کو بتلا دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کے فضائل، بہت سارے فضائل روایات کے اندر آئے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک نور اس کے قدم سے آسمان کی جڑ تک اٹھتا ہے، ایک نور اس کے قدم سے آسمان کی جڑ تک اٹھتا ہے، پھر یہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا کام دے گا، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایک نور اس سے اٹھتا ہے اور بیت العتیق یعنی کعبہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک نور اس سے اٹھتا ہے اور بیت العتیق یعنی کعبہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ یعنی صغائر اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے ہر رات سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس شب کے اندر سورہ کہف جس گھر کے اندر پڑھی جائے تو اس میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوتا ہے، جس رات میں جس گھر کے اندر سورہ کہف پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ پھر مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، متعدد کتابوں میں روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو فتنے دجال سے ڈرایا ہے، بہت خطرناک، خدائی کا وہ دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، ظاہری طور پر جنت کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا کہہ دیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والے اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال اس فتنے سے حفاظت ہوگی۔ اور ایک اور روایت ہے ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کے اندر کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے، وہاں تھا یاد کرے، یہاں تھا پڑھے، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے تو وہ بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ جو شروع کی 3 آیتیں پڑھے تو فقط اسی ماہ وہ محفوظ رہے گا، مطلق، یعنی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک اور روایت مسند احمد میں ہے کہ شروع کی آیتیں اور اخیر کی آیتیں پڑھنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوگی۔ اور ابن مردوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کا مطلب وہ حضور سے روایت کر رہی ہے کہ جو شخص رات میں سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اب رات کے جس حصے میں وہ بیدار ہونا چاہے اس کی آنکھ کھل جائے گی. گویا یہ روحانی الارم ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے صدق دل سے کہ مجھے 2 بجے رات میں بیدار ہونا ہے, 3 بجے بیدار ہونا ہے, 4 بجے بیدار ہونا ہے. یہ بات اور ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد سو جائے, وہ الگ چیز ہے. لیکن کوئی اگر یقین کے ساتھ یہ آخری آیتیں پڑھتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے اخیر تک, تو جتنے بجے کی نیت کرے گا اتنے بجے اس کی آنکھ کھل جائے گی. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ مِرَارًا, ہم نے بارہا اس کو آزمایا ہے, ہم بھی آزما کے دیکھیں. یہ حدیث کا چونکہ مضمون ہے اس لیے اس وقت آنکھ کھل جائے گی. بہرحال آنکھ کھلنے کے بعد پھر اٹھ کر بیدار بھی ہو جائے, بیٹھ جائے, ایسا نہیں کہ پھر سو جائے. تو یہ فضائل اس صورت کے بتلائے گئے. بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ایک گھوڑا ان کے صحن میں بندھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھا کہ کوئی سائبان, وہ گھوڑا بدک رہا ہے, اچھل رہا ہے, کود رہا ہے. باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی سائبان, سائے کی طرح کوئی چیز ہے جو چھائی ہوئی ہے اس گھوڑے پر, اس کی وجہ سے وہ بدک رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو نازل ہو رہی تھی. معلوم ہوا کہ سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینہ بھی نازل ہوتی ہے. اس لیے اس سورت کو جمعہ کے دن خاص پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. تمام ہی ائمہ نے اس کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے. ویسے رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور دونوں موقع پر پڑھ لے, رات میں بھی پڑھ لے, دن میں بھی پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ سورہ کہف کے فضائل ہوئے. سورہ کہف کے متعلق علماء ایک اور بڑی اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان 4 بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. 4 بڑے بڑے فتنے. ایک فتنہ ہوتا ہے مال و دولت کا. مال و دولت کا فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی مال و دولت میں مشغول ہو کر اللہ کو بھلا دیتا ہے, آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, دنیا ہی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. تو جو سورہ کہف پڑھے گا مال و دولت کے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. وجہ اس کی کیا کہ ایک واقعہ ابھی آئے گا, باغ والوں کا واقعہ, اس کو ذکر کریں گے وہاں. باغ والوں کی مناسبت سے کہ 2 بھائی تھے, ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا. تو دیکھو وہ کافر پر کیسے عذاب آیا, پھر اللہ کی طرف سے اپنے مال و دولت کا پر گمن اور فخر کرنے کی وجہ سے, کفر اختیار کرنے کی وجہ سے 12 لوگ واقعہ آ رہا ہے. تو اس مناسبت سے جو پڑھے گا تو مال و دولت کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. علم ہو آدمی کے پاس لیکن اپنے علم پر گھمنڈ ہو, فخر ہو, یا پڑھنا پڑھانا ریاکاری کے لیے ہو, یا دنیاوی غرض کے لیے ہو, یا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. یہ سارے علم کے فتنے. پڑھنا پڑھانا دکھلاوے کے لیے ہو, دنیاوی اغراض کے لیے ہو, یا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے, علم ہے لیکن اس پر غرور اور فخر ہے, دوسروں کی تحقیر ہے. تو علم کا فتنہ یہ بھی بڑا فتنہ ہے. اس لیے دعا مانگی گئی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ اسے علم سے بچا جو میرے لیے نفع نہ دیتا ہو. تو بہرحال علم کے فتنے سے بھی حفاظت رہے گی. اس میں اشارہ ہے کہ واقعی کی طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے اندر واعظ فرما رہے تھے. بنی اسرائیل میں کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے یہ سوچا کہ نبی سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے, تو فرما دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, تو پھر بتلایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 دریا کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے. عرض کہ اللہ مجھے پتہ بتلا دیجئے. پھر پورا سفر ہوا, انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. تو دیکھیے اس میں ایک علم کی طرف اشارہ ہے, تو معلوم ہوا اس کے پڑھنے سے علم کے فتنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے. تیسرا فتنہ ہے اولاد کا فتنہ. اس لیے ایسی اولاد سے بھی پناہ مانگی گئی جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے,
تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا یا اس کا سر دیوار پر پٹک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک معصوم بچہ ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے اس کو ختم کر دیا، مار ڈالا۔ بعد میں پھر اس کی تعویل انہوں نے بتلائی کہ تم یہ سب جانتے نہیں تھے اس وقت، یہ بچہ ایسا تھا، اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، لیکن یہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو ماں باپ پر حاوی ہو جاتا، غالب ہو جاتا، اور ماں باپ اس کی محبت میں کفر میں مبتلا ہو جاتے۔ ہم نے یہ چاہا کہ اس بچے کو ختم کر دے اور اس کی جگہ نیک صالح بچہ عطا کر دے۔ تو معلوم اولاد کا فتنہ بھی، تو یہ مضمون بھی اس میں ہے، تو اس اولاد کے فتنے سے بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ چوتھا فتنہ ہے حکومت کا۔ حکومت کا فتنہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ آج حکومت کے ہی فتنے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں زیادہ۔ تو جو شخص، اس میں واقعہ ہے سکندر ذوالقرنین کا، جو بڑے نیک صالح بادشاہ گزرے ہیں، تو اس مناسبت سے کہا گیا کہ جو اس کو پڑھے گا تو حکومت کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو مال و دولت کے فتنے سے، اہل و عیال کے فتنے سے، اور علم کے فتنے سے، اور حکومت کے فتنے سے حفاظت ہوگی اس کے پڑھنے سے۔ بہرحال یہ سورہ کہف کی ابتدائی باتیں ہوئی۔ اب آگے جو ابتدائی آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ جہاں تک میں نے ابھی چند آیتوں کی تلاوت کی، سعیدن جروزہ تک، ان آیات کے اندر 4 امور بتلائے گئے ہیں۔ پہلا امر قرآن پاک کی تعریف کی گئی کہ قرآن کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا ہے۔ قیماً، بلکہ درست ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے منفی پہلو، نیگیٹو، اور ایک ہوتا ہے پوزیٹو۔ کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ بھئی یہ برا نہیں، یہ بھی تعریف ہوئی، لیکن ابھی اور تعریف میں کچھ کمی رہ گئی۔ ہم کہتے برا نہیں لیکن بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کے اندر کوئی کجی نہیں ہے۔ یہ نفی ہو گئی، کجی تو ہے ہی نہیں، ٹیڑھا پن تو ہے ہی نہیں، قیماً، بلکہ درست ہے قرآن پاک۔ کجی کا کیا مطلب؟ قرآن پاک کے الفاظ کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن اور کوئی کجی نہیں، فصاحت اور بلاغت کے بالکل اونچے معیار پر ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر لفظ فصیح اور بلیغ، اس لیے اس میں جب کجی نہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ دیکھیے، کوئی آدمی بڑی عمر میں بھی تھوڑی سی مشق کرتا ہے تو قرآن اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ اور قیماً کے 2 معنی ہیں۔ قیماً کے معنی یہ خود درست ہے۔ درست ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں جو بھی احکام اللہ نے بتلائے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کوئی بھی حکم قرآن کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ایک معنی اس کا ہے قیم کے معنی درست، اور دوسرے معنی ہے مقوم۔ قیم بمعنی مقوم، یعنی دوسروں کو درست کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک جو پڑھتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس میں جو اخلاق بیان کیے اس کو اپناتا ہے تو درست ہو جاتا ہے۔ تو گویا قیماً کے لفظ میں قرآن کی 2 تعریف آ گئی کہ قرآن خود بھی کامل ہے اور انسانوں کو بھی کامل بنانے والا ہے۔ قرآن خود بھی درست ہے اور دوسروں کو بھی درست بنانے والا ہے۔ تو یہ قرآن کی تعریف اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ دوسری بات، قرآن پاک کے نازل کرنے کا کیا مقصد ہے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا۔ قرآن پاک کے نازل کرنے کے 2 مقصد اس میں ذکر کیے گئے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ قرآن اس لیے اللہ تعالی نے نازل کیا
تاکہ اللہ کی طرف سے جو سخت عذاب آنے والا ہے اس عذاب سے لوگوں کو ڈرائے۔ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو بشارت دینے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ قرآن اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس کے ذریعے سے جو لوگ کفر و شرک کرے، اللہ کو نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول کا آخرت کا انکار کرے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب سے ڈرانے کے لیے نازل کیا۔ اور جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو بشارت دینے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ کیا بشارت؟ کہ بہترین اجر ہے اللہ کے یعنی جنت ہے ان کے لیے، اور پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات، کافرین کے بھی الگ الگ طبقے ہیں۔ بعض حضرات تو ایسے ہیں جو کفر اور شرک ہی میں مبتلا ہے، لیکن بعض کافرین ایسے ہیں جو اپنے کفر اور شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ينذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ خاص ان کافروں کو ڈرائے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے میں یہودی بھی شامل ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے، وہ مانتے تھے کہ فرشتے ہیں لیکن فرشتے اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں۔ خاص ان کو بھی ڈرانا مقصود ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بہت ہی غلط ہے، کتنا سخت عقیدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں یقولون کبرت کلمۃ، اچھا یہ قرآن اس لیے نازل کیا اللہ نے تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، لیکن اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس۔ ویسے بھی کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی، اس کا کوئی پروف، کوئی دلیل انسان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اولاد ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں جو وہ ثابت کرتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت ہی بڑا کلمہ ہے جو ان کی منہوں سے نکلتا ہے، یعنی بہت خطرناک بات ہے جو اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی ذات کے سلسلے میں اس طرح ہی نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹ ہی بول رہے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تھے تو بڑا غم اور رنج کرتے تھے، یہاں تک آپ کا غم پہنچ گیا تھا کہ ہلاک ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اس میں یہ آپ کو بتلایا گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو ان لوگوں کے پیچھے ہلاک کر دے جبکہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس قرآن پاک پر افسوس کے مارے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ وہ آپ کو روکا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، کوئی مومن ہوگا کوئی کافر ہوگا، اس لیے کوئی نہ کوئی تو کافر رہنے ہی والے ہیں۔ آپ جو ہے اس پر اتنا غم نہ کرے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انبیاء اور دین کے کام کرنے والے داعی، علماء، وارثین انبیاء کو امت کا درد اور غم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں وہ اپنے معاشرے میں منکر دیکھتے، کوئی برائی دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، نیند ان کی اڑ جاتی تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھے تو راتوں میں کروٹیں بدلتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ امت کہاں جا رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ دعوت کا کام شروع کیا جو پوری دنیا میں دیکھو پھیل گیا۔ یہ اسی درد جو وراثت میں ملی ہے، انبیاء کی وراثت ہے یہ درد، لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی ہلاکت میں پڑ جائے۔ درد اور غم سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، حد سے زیادہ غم اور رنج جو ہلاکت میں ڈال دے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ چوتھی بات یہ بتلائی کہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے، زمین پر پہاڑ ہے، دریا ہے، درخت ہے، انسان ہے، جانور ہے، جو کچھ بھی ہے ان سب کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ یہ زمین کی زینت ہے، زمین اس سے سنوری ہوئی، لیکن کیوں؟ تاکہ ہم آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کون اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور ہم کو بھول جاتا ہے، وہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور کون ہے جو اس چمک دمک کے فریب اور دھوکے میں نہیں آتا ہے اور ہمیں مانتا ہے، ہمارے احکام پر چلتا ہے۔ اس آزمانے کے لیے ہم نے اس دنیا کی زینت کو بنایا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے سب ہم چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ، یہ ٹیلے، درخت، مکان سارے ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اسی پر حشر ہوگا۔ تو یہ ابتدائی آیات کا خلاصہ ہے سورہ کہف کی۔